الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین احباب گرامی، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اصلاح امت کے لیے، اور آج بھی ہم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی محبت بھرا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہماری یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا حضور کے غلام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک لا ریب بعیب لا شکا کتاب کو ہمارے لیے باعث برکت، ہمارے لیے باعث رحمت، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب بابرکت کتاب، عظیم الشان کتاب، یہ ہماری نجات کا سبب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھ لو میرے رب کا پیغام، میرے رب کا بلاوا، میرے رب کا حکم۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے ایمان نہیں کہا۔ جب بھی اللہ پاک نے یاد فرمایا ایمان والوں کے ساتھ، اے ایمان والو، اللہ پاک نے تجھے اور مجھے ہر ایک مسلمان کو ایمان والا کہہ کر پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حالانکہ ہم 2 نمبر دھندے میں، 2 نمبر کاروبار میں، معاملات میں ہم نے کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ملک پاکستان میں کوئی چیز خالص مل جائے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اس کے باوجود بھی بے ایمان نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں بے ایمان نہیں کہا۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ پاک نے جب بھی تمہیں یاد فرمایا، لفظ ایمان سے اللہ پاک نے یاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، آپ ارشاد فرما دو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ بر وزن فورضہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور معلوم ہوا روزے ان پر فرض ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں روزے ان پر فرض ہیں، تو جن پر روزے فرض ہیں وہ روزے چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ روزوں کو رکھیں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کتب علیکم الصیام،
तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फर्ज कर दिया गया है, रोज़े तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फर्ज कर दिए गए। और इससे ये बात मालूम हुई कि रोज़े जो हैं ये सिर्फ हुजूर की उम्मत पर फर्ज ही नहीं, बल्कि हमसे पहले जितना भी उम्मतें आई सब पर रोज़े फर्ज थे। ये एक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और करम फरमाया कि हमें 1 महीने के रोज़े अता फरमाए। लेकिन बाज़ अंबिया की उम्मत को 6-6 महीने के रोज़े भी और 24 घंटे के रोज़े भी और कई दिन कई महीनों के रोज़े अता फरमाए और 24-24 घंटे कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना फजल किया है, रहमत की है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार करते हैं, या रसूल अल्लाह, इब्तिदाए इस्लाम में जब रोज़े फ़र्ज हुए तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे लिए रात की जो मोहलत मिली फ़ारूक आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदका से मिली है। जो रात को हमारे खाना पीना और अपने मामलात अज़दवाजी ज़िंदगी, ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सदका से है। मैं इधर नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अल्लाह ने रोज़े को हमारे लिए फ़र्ज करार दिया है। ये फ़र्ज है, जिस तरह नमाज फ़र्ज है, जिस तरह साहिब माल पर हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, इसी तरह रोज़े भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है। पता नहीं क्या हो गया, हम तो जनाब अली जब रमज़ान का नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं। लेकिन अगर तुमको खबर होती हुजूर के फरमान की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमज़ान की पहली रात होती है एक ऐसी खुशबूदार हवा चलती है जन्नत में, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को भवाया जाता है, जन्नत को बनाया जाता है। फिर जब हवा चलती है तो पत्ते आपस में जब चटकते हैं, तो पत्ते जब आपस में मिलते हैं, जब पत्तों की आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ क्या होती है? हुजूर फरमाते हैं वो आवाज़ होती है, वो जन्नत के फतेह भी और जन्नत भी दुआ करती है, अल्लाह जितना भी रोज़ेदार हैं हमें दाखिल फरमा देना। रोज़ेदारों के लिए जन्नत भी दुआ करती है। और हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह वाहदहु ला शरीक फरमाता है, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, जिसने रोज़ा रखा अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, फरमाया रोज़ेदार के लिए जज़ा मैं खुद खुदा हूँ। हर एक अमल की जज़ा होती है और तमाम अमाल की जज़ा तेरे नामा अमाल में फरिश्ते सवाब लिखते हैं। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है, अल्लाह पाक फरमाता है बंदे ने सब्र किया और सब्र करने वालों के साथ खुद खुदा है, ऐ मेरे बंदे इसकी जज़ा मैं खुद खुदा हूँ। देख ले फिर अल्लाह पाक कितना इनाम इकराम फरमाता है रोज़ेदारों के ऊपर। रोज़ेदारों मुबारक हो तुमको, क़यामत वाले दिन एक जन्नत का दरवाज़ा होगा जो सिर्फ रोज़ेदार ही गुजरेंगे, उससे आवाज़ देगा रोज़ेदार मुझसे गुजर जाएं। और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जो तेरे मुंह की बू है, जो तेरे मुंह की, तेरे लुआब की जो बू है, अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार की मुंह की जो बू है ये कस्तूरी और अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा खुशबूदार, ज़्यादा अजीज़, ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला इससे ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत फरमाता है। इतना मेरा रब प्यार फरमाता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा रमज़ान की तैयारी करो। हुजूर हर रमज़ान से पहले इरशाद फरमाते थे, इस्तिकबाल रमज़ान के लिए हुजूर एक महफिल सजाते और अपने सहाबा को फरमाते, मेरे सहाबा रमज़ान की तैयारी करो, रमज़ान आ गया, रमज़ान की तैयारी करो, रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत महीना आ गया। हुजूर फरमाते हैं इस माह रमज़ान मुबारक, जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत फरमाने गिरामी अलीशान है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि हर एक इंसान के रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत डाल दी जाती है। रमज़ान मुबारक के महीने में तेरे रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा कर दिया जाता है, बरकत डाल दी जाती है। तो भाइयों कितना मेरा रब प्यार करता है। हुजूर फरमाते हैं बंदा अगर रमज़ान मुबारक में एक नफल पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है। अगर एक फ़र्ज़ पढ़े तो अल्लाह पाक 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। देख ले मेरे रब की रहमत कितना है।
اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، میں جو مانگے گا رمضان مبارک کے صدقے سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بابرکت فرمان گرامی عالی شان ہے۔ حضور کے صحابہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے اپنے منبر مبارک پر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ تو حضور کے صحابہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین بولا ہے۔ تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا، اپنے پاؤں مبارک رکھا تو جناب جبرائیل تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جی یا رسول اللہ جناب جبرائیل نے کیا دعا کی ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی اس نے جناب جبرائیل نے یہ دعا کی یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے بندہ جو آپ کا نامی نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور دوسرے نمبر پہ یا رسول اللہ کیا دعا فرمائی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اپنی زندگی میں، ان کو بزرگی کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، وہ بھی انسان خسارے والا ہو، گھاٹے والا ہو، ہلاکت والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں جناب جبرائیل نے دعا کی یا رسول اللہ وہ بھی انسان ہلاک ہو جائے، وہ بھی انسان گھاٹے والا ہے جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ حضور کے فرمان سے پتہ چلتا ہے بخشش ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے، بخشش کے نذرانے عطا فرماتا ہے۔ آپ جاگیں تو صحیح، آپ آئیں تو صحیح اللہ کے گھر میں، اور حضور فرماتے ہیں جس نے 1 فرض پڑھا اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، یا 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک چاہے تو عطا فرما دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیز مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب تر قریب ہے، تو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی تیاری آپ نے پہلے شروع کر دینی ہے۔ آپ ذہن بنا لیں، ارادہ بنا لیں۔ جب ارادہ بنا لیں کہ روزہ رکھنے کا، پورا رمضان قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، تو اب سے ہی آپ کے ارادے سے ہی نیکیاں فرشتے لکھنی شروع کر دیں گے۔ تو میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بابرکت مہینہ صبر والا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ انسان کے سامنے ساری نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کچھ کھاتا پیتا، اس کے باوجود بھی نہیں کھاتا پیتا۔ یہ صبر ہے انسان کا، انسان سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ارے یہ ہر چیز اللہ کی تمام نعمتیں یہ حلال ہے۔ جب اللہ کے روکنے پر حلال چیزوں کو روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جھوٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ غیبت حلال ہے یا حرام ہے؟ چغلی حلال ہے یا حرام ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ سود حلال ہے یا حرام ہے؟ زنا حلال ہے یا حرام ہے؟ ارے جب اللہ کے کہنے پر تو حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، جب مجھے یہ بتاؤ جب تو شراب پیتا ہے، جب زنا کرتا ہے، جب سود کھاتا ہے، جب یہ معاملات کرتا ہے، اللہ کے کہنے پر تو حلال چیزیں تو چھوڑ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا جب تو گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے فساد، قطع رحمیہ، قطع تعلق، رشتہ داریاں کو توڑتا ہے، کیا اس وقت تمہیں خوف خدا نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیا کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت کیا ہوا چاہتا ہے؟ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے افطاری کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ عرض کرتی ہیں فدا قومی و بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے صبح کو سحری کی تھی اور صبح سحری کے بعد ہم نے روزہ رکھا، روزے کی نیت کی، روزے کا ارادہ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے کوئی شے نہیں کھائی پی۔ روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبتیں کرنے والوں یہ بات توجہ سے سنیں، صرف تیرے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا،
صرف تیرے منہ کا روزہ نہیں ہوتا جو بھی جناب علی شام تک کوئی شے نہیں کھانی پینی، بس ٹھیک ہے جی روزہ ہو گیا جی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، تیرے منہ کا بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تیرے پاؤں کا بھی روزہ ہے، تیرے پورے جسم کا روزہ ہے، اور روزہ جو ہے تیرے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا عجیب طریقہ ہے؟ یہ مسلمانی ہے کہ روزہ رکھ کر تو کسی کا حق دبا رہا ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے روزہ رکھ کے تیری نظر جو ہے غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہو، کسی کی عزت کو تاکنے پہ یہ نظر تیری پڑی ہو؟ یہ کیا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کر غیبت بولے، جھوٹ بولے، برائی کرے؟ رمضان المبارک میں عموماً دیکھا جاتا ہے ہم جناب علی جو چیز 1 روپے کی ہوتی ہے ہم جناب علی وہ 11 روپے کی سیل کرتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں آتا؟ غریب عوام کا آپ کو احساس نہیں آتا؟ 1 مہینہ آپ 11 مہینے کماتے ہیں، 1 مہینہ تو آپ غریبوں کو ڈسکاؤنٹ دیا کریں، جو غریب لوگ ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ دیا کریں تاکہ غریب لوگ بھی روزہ رکھ سکیں، وہ آپ سے فروٹ بھی خرید سکیں، وہ آپ سے دودھ بھی لے سکیں، اور آپ سے وہ دہی بھی خرید سکیں۔ غریب تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یہ معاملہ ہے۔ ہم ریٹ ڈبل سے ڈبل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ جناب علی ہم نے پورا سال کا راشن پانی جمع کرنا ہوتا ہے؟ خدا را حضور کی امت پر ترس کھا کر تو دیکھ، حضور کی امت پر شفقت کر کے تو دیکھ میرا رب تمہارے اوپر کتنا اپنی مہربانی اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو بھائیو، جو امیر لوگ ہیں، جو سردار لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، ہو سکے تو غریبوں کی خبر لو، رمضان مبارک سے پہلے ان کے گھر میں راشن پانی پہنچا دو، اور ان کے گھروں میں جو سحری اور افطاری بھجوا دو تاکہ وہ روزہ رکھے، روزہ افطار کرے، آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو بھائیو، میں عرض کر رہا تھا حضور کی بارگاہ میں 2 عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھنے کے بعد کوئی شے نہیں کھائی پی۔ حضور فرماتے ہیں آپ ایسے کریں، ایک برتن میں قے کریں۔ جب قے کروائی گئی تو ان کے قے سے خون کے لوتھڑے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھا ہے آپ نے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھ کر آپ نے کسی مسلمان بھائی کی، کسی مسلمان بہن کی آپ نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو آپ کا روزہ جاتا رہا۔ آپ یہ غور کریں، آپ احساس کریں، سوچیں، روزہ رکھ کر ہم گیلا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جناب علی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ان چیزوں سے خدا نہ باز آئیے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ سیام روزے کو بولتے ہیں جناب علی، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز سے رک جائے، ہر برائی سے رک جائے، صرف اللہ کا ہو رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ تو بھائیو، ماہ رمضان مبارک کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب روزے کو افطار کرانے والے کو ملے گا یا روزہ رکھوانے والے کو ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنا توفیق نہ ہو، وہ دسترخوان نہ سجا سکے، زیادہ مہنگے اخراجات نہ کر سکے، وہ زیادہ دسترخوان کی تیاری نہ کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 1 کھجور ہو، اس کے پھر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر 1 ٹکڑا دوسرے ساتھی مسلمان کو دے دیا جائے اور 1 ٹکڑے سے خود افطار کر لے۔ حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور جتنا ثواب اللہ پاک روزے دار کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا۔ یاروں پر خرچ کرنے والوں، دوستوں پر ہزاروں کے ہزاروں، لاکھوں کے لاکھوں خرچ کرنے والوں، تم غریبوں پر خرچ کرو۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ان پر خرچ کرو، ان کی خبر گیری لو اور ان کے گھروں میں راشن پانی پہنچاؤ۔ تمہاری دولت کا فائدہ تو تب ہو جب تمہاری دولت سے غریب بھی فائدہ اٹھائیں، غریب بھی آپ کے مال سے کچھ کھائیں، یہ ہے اصل عبادت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی برکتیں اگر میں بتاتا رہوں تو کافی سارا ٹائم درکار ہے۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا، ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کی امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ سحری افطاری کا انتظام کریں، زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جو راہ ماہ رمضان میں سخاوت کے منہ کھول دیتا ہے، اپنے مال کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے منہ کھول دیتا ہے، اپنے رحمتیں بے بہا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت، اس کے جان میں برکت، اس کے گھر میں برکت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک حکایت ہے جو کہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک سکھ گزر رہا تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ بظاہر رمضان مبارک میں بازار میں کچھ کھا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، مارا۔ جب مارا تو کہا کہ شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ جب یہ بات کی، ارے ایک سکھ ہو، غیر مسلم ہو، وہ رمضان مبارک کا اتنا ادب کرے، احترام کرے، تو مسلمان ہو کر شرم نہیں آتی؟ شریعام ہوٹلوں کو کھول کر یہ مسلمان کھانا کھا رہے ہیں، شریعام بیٹھے ہوئے ہیں، شریعام چائے پی رہے ہیں، شریعام کھانا چل رہا ہے، یہ ملک پاکستان میں ہے، ہر اڈے پہ ہے، ہر مسلمان کر رہا ہے۔ تو پھر جب وہ سکھ رات کو سوتا ہے تو اس کی قسمت کا تارا جاگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آنے والے نے آ کر کہا تمہیں مبارک ہو کہ تو نے رمضان کا ادب کیا اور اب میں تمہیں کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ تو بھائیو، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا، اگر ایک غیر مسلم ماہ رمضان کا ادب کرے تو اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسلمان ہو کر جو پہلے والا بھی ایمان ہوتا ہے ماہ رمضان میں، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ لوٹ لوں غریبوں کو، یہ تیرا ایمان ہے کیا؟ یہ چکر بازی ہے؟ چھوڑو دنیا کے چکر کو، سارا سال کماتے ہو، غریبوں کی مدد کرو۔ بعض اوقات میں نے بڑے بڑے ماشاءاللہ امیر دیکھے ہیں جو الحمدللہ اس ماہ مقدس میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک میرے بھی ماشاءاللہ ایک فائن تھے، دوست تھے، الحمدللہ وہ جب بھی وہ بعد خرچ کرنے کا ارادہ کرتے وہ کال کرتے، چشتی صاحب جی ہم کیا خرچ کریں، کیا دیں اور کیا خرچ کریں، ہم اس کو ترغیب بتا کے دیتے، اور الحمدللہ وہ ماہ رمضان سے ایک دو دن پہلے غریبوں کے گھر چینی بھجوا دیتے۔ جناب علی کسی کو کہہ دیتے کہ دودھ جتنا بھی لگے گا ماہ رمضان مبارک میں اس دودھ کا بل میں خود عطا کروں گا۔ بعض کو کہہ دیتے کہ دہی لے لینا، جتنا بھی دہی لگے گا آپ کا پورے مہینے کا اس کا بل میں عطا کروں گا۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے بھلائی، یہ ہے احساس، یہ ہے احسان، ان پر عمل کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ماہ رمضان مبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی امت، ہماری جو حضور کی امت ہے، تو اللہ پاک ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں مزید دعا و التجا ہے، اللہ پاک ہمیں سب کو مل کر جل کر ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آخر پہ گزارش یہ ہے ہمارے چینل راہ حق کو ضرور سبسکرائب فرمایا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور آپ اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کر ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا اور نجات کا بہانہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔